سائنس کا جنم کب ہوا، کس نے کیا اور کیسے ہوا؟ پہیا سائنس کی سب سے بڑی ایجادات میں سے ایک ہے۔ اس کا موجد کون ہے؟ سب سے پہلے آگ کس نے جلائی تھی؟ یہ وہ چند اہم سوال ہیں کہ جن کا جواب ہر شخص جاننا چاہتا ہے۔ تو پھر چلیے جانتے ہیں۔ آج سائنس نے سمندر کی جو شکل اختیار کی ہے، اس میں ہر ملک کی حیثیت زمانہ کے ندی نالے کی سی ہے، مگر جب ہم سائنس کے مرکز کو دیکھتے ہیں تو یونانی علم نمایاں نظر آتا ہے۔ ہندوستان میں بھی کئی ارسطو اور ارشمیدس پیدا ہوئے ہوں گے۔ عرب نے سقراط جیسے فلاسفروں کو جنم دیا ہوگا، مگر جس مغربی سائنس کا آج ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کا براہ راست رشتہ یونان کے ارسطو سے ملتا ہے۔ افلاطون کے شاگرد اور اسکندر اعظم کے استاد ہونے کی وجہ سے ارسطو اپنی زندگی میں ہی ایک عظیم یونانی عالم کی حیثیت رکھتا تھا۔ ارسطو کی پیدائش حضرت عیسیٰ سے 384 سال پہلے مقدونیہ کے ایک شہر میں ہوئی۔ 18 سال کی عمر میں اس نے افلاطون کی شاگردی قبول کی۔ افلاطون اپنے شاگرد کی ذہانت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسے ذہانت کا مجسمہ قرار دیا۔ کتنی دلچسپ بات ہے، اس طالب علم نے اپنی ساری بائی دولت اپنے وقت کا سب سے بڑا کتب خانہ بنانے پر خرچ کر دی، اور اس کتب خانے کی سب کتابیں ہاتھ سے لکھی گئی تھیں۔ پڑھائی ختم کرنے کے بعد ارسطو کو اپنی زندگی شروع کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی، کیونکہ ارسطو کے پاس کئی شہزادے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے، اور اس کی یہی وجہ تھی جو شہرت میں بدلتی گئی۔ ارسطو کی شہرت تھوڑی ہی مدت میں اتنی پھیل گئی کہ زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ فلپ جب 384 سال قبل مسیح میں اپنے بیٹے اور فیوچر کے سب سے بڑے فاتح اسکندر اعظم کے لیے معلم کی تلاش میں تھا، تو اس کی نگاہ بھی ارسطو پر پڑی۔ ارسطو نے 53 سال کی عمر میں اپنا ایک اسکول بنایا، جس کے قواعد و ضوابط خود طلبہ بناتے اور 10 دنوں بعد اپنے نگران کا خود ہی چناؤ کرتے۔ ارسطو سینکڑوں کتابوں کا مصنف تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد 400 اور دوسری اندازے کے مطابق 1000 ہے۔ ارسطو نے کوئی نمایاں سائنسی ایجاد تو نہیں کی، لیکن اس نے آنے والی نسلوں کے لیے سوچنے کے ضابطے اور ذہنی ڈسپلن کا ایک معیار پیش کیا۔ ارسطو کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ اس کی غلط باتیں بھی صدیوں تک عقیدے کے طور پر قبول کی گئیں، اور اس کی یہی عظمت سائنس کے لیے خطرہ بن گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ برونو جو ایک عظیم سائنسدان کی حیثیت رکھتا ہے، اسے کیوں زندہ جلا دیا گیا؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، برونو نے سائنسی نظام کے بارے میں ارسطو کے خیالات کی تردید کی تھی۔ 40 سال کے بعد گلیلیو کو صرف اس وجہ سے موت کی دھمکی دی گئی کہ اس نے صرف ارسطو سے اتفاق نہیں کیا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے۔ سائنس پر ارسطو کی اتنی مضبوط گرفت سے گھبرا کر 13ویں صدی کے سائنسدان راجر بیکن نے اعلان کیا کہ اگر میرا بس چلے تو میں ارسطو کی ساری کتابیں جلا دوں۔ افسوس کی بات یہ ہے، اس کو بھی ارسطو کی روایات کے خلاف جانے کی وجہ سے 14 برس کی قید تنہائی اور آخر میں سسک سسک کر جان دینی پڑی۔ ارسطو 62 برس کی کامیاب زندگی کے بعد حضرت عیسیٰ سے 322 برس پہلے وفات پا گیا۔ اس کے 1 سال پہلے اسکندر اعظم کی بھی موت ہو چکی تھی۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ میری اس طرح کی انفارمیٹیو اور موٹیویشنل ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔